نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے صحابی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور اس کی بہادری کا قصہ سنیں گے، جو کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سونتنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ دوپہر کو کلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے، کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سنتی ہی فوراً ستی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں۔ ترجمہ: حضرت زبیر مرتضیٰ سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی گئی ہے۔ یہ دینی حمیت ہے جو ان کے بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس صحابی کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ ہے۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، تو ان کی کچھ بہادری کے اور قصے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج۔ حضرت عروہ رضی اللہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سونتی گئی تھی۔ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے، اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع کر دی۔ حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنے تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی جان نثار حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہے۔ اور فرمایا، چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اسی وجہ سے اگر یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ ایک دوسری جگہ پر ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
اس کی وجہ سے ان کے تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ ایک دوسری جگہ پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا: کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی منشا ہو تو یعنی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا: میری پھوپھی صفیہ کے بیٹے، تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے۔ پھر دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کی ایمانی طاقت، یہ صحابہ کا ایمانی جذبہ اور یہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا قصہ ہے۔ کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر وہ سیدھا جنگ کے میدان میں گھس جاتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ کا میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے۔ یہ دونوں بچے تھے۔ وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعہ سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں، جو چیز بھی ان کے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا: اے ابا جان، آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے، کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ سے کہا: کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر رضی اللہ نے کہا: اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہا: ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ رضی اللہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار کے 2 وار ایسے کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت عروہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ان زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا، اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ صحابہ جو تھے وہ ایسے نہیں تھے بس ایک دفعہ ایمان لے کر آ گئے، اس کے بعد اپنی جان کی کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور پھر ان کے دل میں ایمان ایسے چٹانوں کی طرح مضبوط تھا کہ وہ کسی سے بھی پھر گھبرایا نہیں کرتے تھے، اور اسی ایمان کی بدولت ان کے قصے
ہم جو ہے وہ بہادری کے قصے روز سنتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے جو محنت ہے وہ کریں۔ اور جب ایمان بندے کے دل میں مضبوط ہو تو پھر وہ کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز سے نہیں گھبراتا، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی جان بھی دینے پڑے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، ہاں وہ محنت کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ آنے والا دور کچھ ایسا ہے کہ اس میں ایمان کے بل بوتے پر بندہ جی سکے گا، اور ایمان کے بل بوتے پر اپنی بہادری جو ہے وہ دکھا سکے گا۔